بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن اس لحاظ سے اچھا سیشن تھا کہ انڈیکس نے کوئی بہت زیادہ پوائنٹ آج لوز نہیں کیے۔ انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 890 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو 2325 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہائی لیول دکھایا 1,51,503 کا۔ اس کے بعد آج کا اگر لو لیول دیکھیں تو وہ صرف 670 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,48,509 پہ رہا۔ اس کے بعد کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 837 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,50,016 پہ رہی۔ 145 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ انڈیکس کا 2-3 ہزار پوائنٹ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج اگر انڈیکس ہمارا کچھ 5,000 پوائنٹ بھی گین کرتا پازیٹیو میں رہتا تو بھی اس نے صرف وہ پوائنٹ کل لوز کیے تھے 4687 پوائنٹ۔ تو اگر 5,000 پوائنٹ آج گین بھی کر لیتا تو میرے خیال سے وہ ایسا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہونی تھی، وہ تو صرف کل کی کسر نکلنی تھی۔ تو بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے، آج ان کا میسج آیا تھا جب انڈیکس 1100 1800 1900 پوائنٹ پازیٹیو میں تھا کہ موحد بھائی کیا انڈیکس جو ہے وہ سیدھا پدرا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی سیدھا پدرا اس نے کیا ہونا ہے، پہلے تو جو کل اس نے 4600 4700 پوائنٹ لوز کیے ہیں پہلے تو وہ گین کرے، اس کے بعد پھر 4-5 ہزار پوائنٹ 10,000 پوائنٹ اور ایڈ کر کے دکھائے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ اب کوئی آثار نظر آ رہے ہیں اس کے سیدھا پدرا ہونے کے۔ تو ابھی 2500 پوائنٹ 3000 پوائنٹ 3500 پوائنٹ یہ کوئی میٹر نہیں کرتے، اور اگر انڈیکس 3000 پوائنٹ 3500 پوائنٹ جو ایڈ کرتا ہے اس کے بعد اس میں والیوم اگر آتے ہیں اور کوئی اچھی خبر جنگ کی طرف سے نہیں آتی تو میرے خیال سے وہاں پہ تو شارٹ سیل کرنا چاہیے، اوپر بیچ کے نیچے لینے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جتنی دیر تک کوئی جنگ کی خبر اچھی نہیں آتی، سیز فائر کی یا دوسرے نمبر پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے کی خبر نہیں آتی، ان دونوں میں سے ایک بھی آ گئی تو وہ بھی پازیٹیو ہوگی، لیکن اگر دونوں نہیں آتی اور اس کے بیچ میں انڈیکس کو پوائنٹ ریکور کرتا ہے 5,000 پوائنٹ 6,000 پوائنٹ، تو میرے خیال سے وہ اوپر بیچ کے نیچے لینے کی اپرچونٹی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں جب نئے پھول نکلتے ہیں تو کچھ بھائی ہمارے سینسٹیو ہوتے ہیں الرجی کو لے کے، اور نئے پھول نکلتے ہیں وہ چھینکے مار مار کے ان کا برا حال ہوتا ہے، ویسے ہمارا انڈیکس بھی ہے ابھی یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیوز سینسٹیو ہے، اچھی نیوز آئے گی تو اوپر اور بری نیوز آئے گی تو پھر نیچے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عید سے پہلے پہلے اس نے کوئی سیدھا پدرا ہونا ہے، کیونکہ 2 سیشن رہ گئے ہیں پیچھے، کل کا سیشن ہے بدھ کا، ایک جمعرات کا سیشن ہے، جمعے سے تو چھٹیاں شروع ہو جانی ہیں اور سوموار کو جا کے منگل کو جا کے پھر آگے نیکسٹ ہمارا انڈیکس کھلے گا، تو 2 دن میں مجھے تو کوئی خاص ریکوری آتی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی والیوم میں انڈیکس میں ایسا کو بہت زیادہ، اور نہ ہی لگتا ہے کہ 2 دن میں یہ جنگ والی کوئی سچویشن جو ہے سیٹل ہونی ہے۔ تو اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک آج کے دیکھیں تو بینک آف پنجاب میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد کے الیکٹرک، ڈبلیو ٹی ایل، پی اے ای ایل، این سی پی ایل، این پی پی، ایف این ای ایل، ڈی جی خان سیمنٹ، سنرجی، این پی ایل۔ اور پی اے ای ایل کو دیکھ کے یاد آیا کہ پاک الیکٹرون کا جو رزلٹ ہے کل جو اناؤنس ہوا تھا بڑا آؤٹ سٹینڈنگ رزلٹ ہے، اچھا رزلٹ ہے، صرف پاک الیکٹرون موو کیوں نہیں دے سکا انڈیکس کو دیکھ کے؟ یہی اگر انڈیکس میں آپ کو ریکوری دیکھنے کو ملتی تو یہ سب سے پہلے آپ کو چل کے دکھاتا ہے، جو اس کی ای پی ایس ہے وہ بہت امپروومنٹ آئی ہے اس کی ای پی ایس میں۔ پاک الیکٹرون کی ای پی ایس کی اگر بات کریں تو پچھلی دفعہ اس کی جو ارننگ پر شیئر تھی وہ 2 روپے 72 پیسے تھی اور اس دفعہ 4 روپے 34 پیسے، تو آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ اس کی ارننگ پر شیئر ڈبل ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو میرے خیال سے پھر پاک الیکٹرون ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر جتنا چاہے جتنا مرضی اچھا سٹاک ہو، جب پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ نے کیا بائی کرنا اور کیا سیل کرنا۔ اس کے بعد مارکیٹ سمری کو اگر دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 223 رہیں، ڈکلائنر 182، ان چینج 163۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 2,10,000، ویلیو اگر دیکھیں تو صرف 17 ارب اور 20 کروڑ، والیوم 260 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں، پاور جنریشن، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ٹیکنالوجی سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، فوڈ سیکٹر۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ٹیکسٹائل نے تھوڑے سے پوائنٹ لوز کیے، انشورنس، فرٹیلائزر، ریفائنری، کیبل، آٹوموبائل پارٹس اور اسمبلر دونوں نے۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو ایم سی بی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، پازیٹیو سائڈ پہ رہا، اس کے بعد یو بی ایل، ہپکو، پی پی ایل، اینگرو، پی ایس او، لک، ایم ای بی ایل، سسٹم۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایچ پی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد نیشنل بینک، ڈی جی خان سیمنٹ، بینک آف پنجاب، ایف سی سی ایل۔ آج کے سیشن کا فیبلی بھی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 2.89 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.27 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.25 ملین کی، فورن کارپوریٹس نے سیل کیا تقریباً 3.25 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.15 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 1.71 ملین کا، 4.5 ملین کا میوچل فنڈ نے سیل کر دیا، ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے 0.01 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے 500,000 کا سیل کیا اور 0.37 کا سیل کیا اوورسیز پاکستانی نے۔
تو فیپیلیپی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیپیلیپی قدرے بہتر ہے، فارن کارپوریٹس کو تو چلے نکال ہی دیں، انہوں نے تو سیلنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو صرف میوچل فنڈ ہے جس نے 4.5 ملین کا سیل کیا، اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے بینکس ہیں، بروکر کمپنیز، اس کے بعد دیکھیں تو انشورنس کمپنیاں، ادر آرگنائزیشن، سب نے بائی کیا۔ فارن انویسٹر نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، اور اس کے بعد کمرشل بینکس کو۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس کی کل بھی اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ تھی، اور آج بھی سیم ان کی تمام ہی سیکٹر میں بائنگ ہے، جس میں سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر کو۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی بھی تمام ہی سیکٹر میں آلموسٹ آپ کو بائنگ نظر آتی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی جو بائنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ہے 0.81 ملین کی۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز ملا جلا رجحان، بائنگ بھی سیلنگ بھی، لیکن ایسا بہت بڑی نہ ان کی کوئی بائنگ ہے اور نہ ہی کوئی سیلنگ۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر کو، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو، اور پھر فرٹیلائزر کو۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی سب سے زیادہ بائنگ جو ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے 1.74 ملین کی۔ میوچل فنڈ نے تمام ہی سیکٹر میں سیلنگ کی ہے، سب سے زیادہ ان کی سیلنگ ہے آل ادر سیکٹر میں۔ اس کے بعد تقریباً 1 ملین کا فرٹیلائزر کو سیل کیا، اور 1 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو سیل کیا، 0.5 ملین کا تقریباً پاور جنریشن کو سیل کیا۔ ادر آرگنائزیشن نے بائنگ ہی کی ہے تمام سیکٹر میں، لیکن ایسا کو بہت زیادہ بائنگ نہیں کی، تھوڑی تھوڑی سی بائنگ کی ہے اس نے تمام سیکٹر میں سوائے ٹیکنالوجی سیکٹر کے۔ جیسے علامہ اقبال کو شجر سے امید بہار تھی، آپ بھی انڈیکس سے امید گرین رکھ سکتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو امید ہے یہ اب جو پھول کھلیں گے وہ عید کے بعد ہی کھلیں گے۔ تو 2 دن صبح انڈیکس کو دیکھیں، گھنٹہ ڈیڑھ، اس کے بعد شاپنگ شوپنگ کریں، گھر والوں کو ٹائم دیں، عید کے بعد دیکھیں گے کیا سدھا پدرا ہوتا ہے ہمارا انڈیکس یا نہیں ہوتا۔ امید ہے انشاءاللہ 4-5 دن تب تک گزر جانے ہیں، 2 دن یہ ہیں، اس کے بعد 4 چھٹیاں ہیں، 6 دن ہفتہ تقریباً گزر جانا، اور ہفتے میں جتنا ٹرم جو ہے نا چاچا ہمارا وہ ویسے ہی تھکا پڑا ہوا ہے، ترلے کر رہا ہے وہ سب کے کہ آئیں میرے ساتھ اور یہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلائیں، لیکن کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صبح آج بڑا گلا کر رہا تھا وہ بیچارہ۔ تو اب تو بورے باندر پہ ترس آ رہا ہے کہ تیلی لگا کے خود اپنی دھم جو ہے یہ سڑوا بیٹھا ہے اس میں۔ تو چلیں اللہ کا خیر کرے، اچھی خبر کو اس طرف سے آئے تو ہمارا انڈیکس بھی چلے اور باقی سٹاک بھی انشاءاللہ موو دیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔